ایک وقت تھا جب رمضان کے روزے آج جیسے آسان نہ تھے، بلکہ ان کے قوانین انتہائی سخت اور آزمائش بھرے تھے۔ اگر کوئی شخص افطار کے بعد سو جاتا تو اگلے دن غروب آفتاب تک پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ شدید بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے، اور یہ منظر سب کے لیے دل ہلا دینے والا تھا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے ایک ہی دن میں فرض نہیں ہوئے تھے، بلکہ تدریج کے ساتھ نازل ہوئے۔ روزہ کو نئی عبادت نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے مختلف صورتوں میں موجودہ ایک روحانی مشق رہا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سخت قوانین صرف شروع کی تربیت تھے، اصلی امتحان ابھی باقی ہے۔ مختلف امتوں کے روزوں کے طریقے جدا تھے، مگر مقصد ہمیشہ نفس کی اصلاح اور اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ رمضان فرض ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مکہ کے قریش بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور بعض روایات اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایات سے جوڑتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ نے خود بھی یہ روزہ رکھا۔ اس کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان ہر قمری مہینے یعنی چاند کے مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام بیض کے روزے رکھتے تھے۔ یہ سب روزے گویا ایک تربیتی مرحلہ تھے تاکہ امت کو طویل اور مسلسل عبادت کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں ایک عظیم الشان اعلان ہونے والا تھا جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نازل ہوئی جس میں ایمان والوں کو روزے فرض کیے جانے کی خبر دی گئی۔ سوچیں، اگر آپ بھی اسی زمانے میں ہوتے تو کیا آپ روزے کی سختیوں کو برداشت کر پاتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ابتدا میں ایک رعایت دی گئی تھی کہ جو شخص روزہ رکھنے میں دشواری محسوس کرے وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا تھا، جو اللہ کی رحمت اور آسانی کی واضح مثال تھا، اور یہ رعایت صرف چند لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ایک سبق اور حکمت تھی۔ مگر کچھ ہی عرصے بعد دوسری آیت نازل ہوئی جس نے رمضان کے روزے مکمل طور پر فرض قرار دے دیے۔ اب ہر صحت مند اور مقیم مسلمان پر لازم تھا کہ وہ رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھے۔ اب فدیے کا اختیار صرف ان لوگوں کے لیے باقی رہا جو بوڑھے یا دائمی بیماری کا شکار تھے، لیکن ابتدائی قوانین ابھی بھی سخت تھے، اور افطار کے بعد سونے کی اجازت بالکل محدود تھی۔ اگر کوئی افطار کیے بغیر افطار سے پہلے سو جاتا تو دوبارہ کھانے یا پینے کی اجازت اگلے دن افطار تک نہیں ملتی تھی۔ ایک انصاری صحابی حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر کھجور کے باغ میں کام کرتے تھے۔ ایک دن شدید تھکن کی حالت میں وہ افطار سے پہلے ہی سو گئے اور کھانا نہ کھا سکے۔ اگلے دن وہ اسی روزے کی حالت میں کام کرتے رہے، مگر کمزوری اور پیاس نے انہیں بے حال کر دیا۔ شدید بھوک اور پیاس کے باعث وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اور سب صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ لیکن اس صحابی کی کہانی ایسی تھی جو ہر مسلمان کے دل کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی مشقت پر دکھ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نازل فرمائی جس نے قانون میں بڑی آسانی پیدا کر دی۔ اب مسلمانوں کو اجازت مل گئی کہ وہ مغرب سے فجر تک کھا پی اور ازواجی تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسانی کا حکم دے کر امت کی زندگی بدل دی۔ اس حکم نے سحری کی بابرکت سنت کو بھی قائم کیا جو اسلامی روزے کی نمایاں خصوصیت بن گئی۔ سحری نے روزے کو طاقت اور برکت عطا کی اور مسلمانوں کو عبادت کے لیے مزید تیار کیا، اور پھر چند دن بعد تاریخ میں سب سے بڑی آزمائش آئی، جنگ بدر رمضان کے دوران۔
رمضان کے مکمل فرض ہونے کے بعد 17 رمضان کو جنگ بدر پیش آئی۔ مسلمان تعداد میں کم اور وسائل میں بہت محدود تھے، مگر ایمان اور یقین سے بھرپور تھے۔ روزے کی حالت میں بھی انہوں نے میدان بدر میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران ضرورت کے وقت روزہ کھولنے کی اجازت دے کر دین کے توازن کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی، جو تاریخ کا اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس واقعے نے ثابت کیا کہ رمضان کمزوری یا سستی کا نہیں بلکہ عزم اور طاقت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی فرضیت کا سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ عظیم احکام تدریج اور حکمت کے ساتھ نافذ کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ اطاعت، قربانی اور روحانی فتح کا پیغام ہے۔ آپ تصور کریں روزے کی حالت میں جنگ میں لڑنا کیسا ہوتا ہوگا، لیکن ایمان اور عزم نے سب کچھ ممکن بنا دیا۔ یہ مہینہ صرف بھوک و پیاس برداشت کرنے کا نہیں بلکہ طاقت، صبر اور فتح کا مہینہ ہے، جو سب کے لیے سبق ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نہ صرف روزہ رکھتے بلکہ اس دوران نماز، قرآن کی تلاوت اور اخلاقی تربیت پر بھی خاص توجہ دیتے تھے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ دل کی صفائی، غصے پر قابو اور برائیوں سے بچنے کی بھی ایک مکمل تربیت تھی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان روزہ رکھنے کی محنت اور قربانی کی کہانی ہر مسلمان کے لیے سبق آموز اور حوصلہ افزا ہے۔ رمضان کا مہینہ امت کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے، جہاں لوگ افطار اور سحری کے ذریعے اپنی خوشیوں کو بانٹتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں خیرات اور صدقہ کرنے کی ترغیب دی تاکہ کمزور اور مسکین بھی اس برکت میں شریک ہو سکیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان دن بھر کے کام کے بعد بھی رمضان کی عبادت میں اپنی توانائی کا بہترین استعمال کرتے۔ یہ ایمان کی اعلیٰ مثال تھی۔ روزہ رکھنے والے کو سکھایا گیا کہ یہ صبر اور برداشت کی طاقت ہے جو انسان کو دنیاوی اور آخری وقت کے مشکلات کے لیے مضبوط کرتی ہے۔ افطار کے وقت ایک خوشی اور سکون کی لہر اٹھتی ہے اور یہ لمحے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے روحانی تقویت اور شکر گزاری کا باعث بنتے۔ رمضان کے دوران ہر مسلمان کی آنکھیں آنسوں سے نم رہتیں، دل میں ندامت اور روح میں اللہ کی محبت اور خوف بھر جاتا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے اصول بتاتے ہیں کہ عبادت صرف ذاتی نہیں بلکہ اجتماعی زندگی میں اتحاد، تعاون اور خدمت کا ذریعہ بھی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی زندگی میں روزے کے اثرات کو محسوس کرتے اور اس کے ذریعے اخلاقی، روحانی اور جسمانی توازن حاصل کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ بچوں، بوڑھوں اور کمزوروں کو بھی صبر سکھانے اور تربیت دینے کا بہترین وقت ثابت ہوا۔ اس مہینے میں ہر مسلمان کی کوشش ہوتی کہ وہ برائی سے دور رہے اور نیکیوں میں اضافہ کرے تاکہ روح کی بلندی حاصل ہو۔ رمضان کے آغاز سے لے کر ختم تک ہر دن ایک نیا سبق دیتا ہے، چاہے وہ صبر، شکر یا قربانی کے بارے میں ہو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محنت اور قربانی کا اثر اس قدر تھا کہ روزے کے ساتھ ساتھ ایمان میں بھی اضافہ ہوتا اور روحانی قوت بھی بڑھتی رہتی۔ سوچیں 1400 سال پہلے کے یہ اصول آج بھی ہماری زندگیوں کو بدل سکتے ہیں اگر ہم حقیقت میں سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بدر کی فتح نے یہ واضح کر دیا کہ عبادت اور جرات دونوں ایک ساتھ ہی امت کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی طاقت جسم میں نہیں بلکہ دل اور روح کی پاکیزگی میں چھپی ہے۔ رمضان کے دوران ہر مسلمان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اپنی زندگی میں اصلاح لائے اور نیکیوں میں اضافہ کرے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مثال سے یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت اور قربانی صرف ذاتی نہیں بلکہ معاشرتی بہتری کا ذریعہ بھی ہے۔ آخر میں رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صبر، تقوی
اور اطاعت کی طاقت زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔